السلام علیکم، حسب حال میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور عزیزی. ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. جی ناجیہ، آج کے شو میں شامل ہے حسب حال سفرنامہ، ویک اپ کال، خبروں پر تبصرہ اور خصوصی انٹرویو. مگر سب سے پہلے آزاد بلوچستان کا بھارتی خواب. یہ کیا خواب ہے جی بھارتی؟ بھارت آج کل خاصا مایوس ہے 2-3 وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ کہ امریکہ کی جو دھلائی ہوئی ہے افغانستان میں وہ بیونڈ انڈیاز امیجنیشن ہے. ہاں یار، میں تو یہ سوچ رہا ہوں جس دن امریکی چلے گئے افغانستان سے، جو کہ انشاءاللہ چلے جائیں گے اور بہت جلد چلے جائیں گے. افغانیوں نے اپنا منہ موڑ لینا دلی کی طرف. ہاں تم دیکھنا، افغانیوں نے پہنچ جانا ادھر. انہوں نے دلی کے بازاروں میں جا کے کہنا ڈراؤن لے لو، ڈراؤن بھائی جی ڈراؤن لے لو. بس کرنا یار. جس دن نہ بکا بیچارے کا، اس نے پیچھے سے تیلی لگا کے ادھر ہی چھوڑ دینا. ہو گیا. یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جا کر افغانی جو ہے تو وہاں پہ سیاپا ڈالیں گے ان کو، ان کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. ہاں انتقام لیں گے. یہ ہو سکتا ہے کندھار میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کابل میں جو کچھ کر رہے ہیں انڈینز اس وقت، اس کا کچھ نہ کچھ فال آؤٹ جو ہے وہ ہوگا ضرور جب امریکی یہاں سے جائیں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ انڈیا مایوس بھی بہت ہے، انڈیا خوفزدہ بھی بہت ہے. خوفزدہ تو ہونا ہی ہے. انڈیا والوں کو نہیں پتا افغانیوں کے ادھر جو دماغ میں بات پھنس جائے نا، وہ تو فوت ہونے کے بعد بھی نہیں ادھر سے نکلتی. سمندر کھڑ لالا رام کوڑی چھوڑنا. میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں، ان کا تو جنازہ جا رہا ہو، وہ 4 پیسے نیچے چھلانگ لگا دیتے. یار تم جا کے ہندو کو پکڑو، میں پیدل قبرستان چلا جاؤں گا. جب میں سائیکل پہ انہوں نے ان کے ساتھ کی تھوڑی ہے یار. انڈیا کی جو دوسری مایوسی ہے نا، اس کی وجہ بلوچستان ہے. کیونکہ بلوچستان میں جو تحریک آزادی کے خواب دیکھ رہا تھا نا انڈیا، وہ بیچ میں رہ گئے، وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. یار یہاں اتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں جن میں صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انڈیا کا ہاتھ ہے. ہم لوگ کیوں نہیں بولتے؟ ان کی سائیکل پنچر ہو تو وہ روڑا ڈال دیتے ہیں، پاکستان نے کر دی، پاکستان نے کر دی. ہاں نہیں، انہوں نے تو پکڑ کے دکھا دیا نا. ہم آپ کی ملک کی بدقسمتی کہ اجمل قصاب پکڑا گیا. ٹھیک، یہاں ابھی تک آپ نے کو پکڑا نہیں ہے. ہم نے تو اگر ہمارے ہاتھ کو آ جائے نا تو آپ نے تو 5 امریکی پکڑے ہیں تو نہیں چھوڑے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انڈین کا ڈھنڈورا ہی نہ پیٹیں؟ یار ادھر اجمل قصاب پکڑا گیا تو یہ بھی ادھر سے کو مہندر نائی بنا کے پیش کر دی. نہیں، وہ جعل ہی نہیں اب چل سکتا معاملہ. وہ پرانا زمانہ تھا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈین ایلیمنٹ، چاہے وہ اسٹیٹ ہے چاہے نان اسٹیٹ ہے، وہ انوالوڈ ضرور ہے. بالکل بلوچستان میں بے پناہ اس کی انوالومنٹ نظر آتی ہے. میں تو بلکہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو ایک بڑی کامیابی کے ساتھ آپ نے آغاز حقوق بلوچستان پیکج دیا ہے حکومت نے، اس کو سیبوٹاج کرنے والے 3-4 میجر ایکٹرز جو ہیں، جو بلوچستان پالیٹکس کے میجر کیریکٹرز ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں جو اپنی ڈکٹیشن دلی سے لیتے ہیں. ہاں ایک کدے سائیں لوگ نے آواز لگائی تھی نا آزاد بلوچستان کی، تو انڈیا بڑا خوش ہوا تھا. وہ تو اللہ کا شکر ہے اس تحریک کے ساتھ وہ ہارڈ ہوا جو بڑے ٹرک کا موٹر وے پہ نہیں ہوتا. چنانچہ اب امن کی فاختہ جو ہے نا وہ اڑنے لگی ہے، وہ انڈیا کی طرف سے. اور بڑی پیار محبت کی باتیں. آپ کو یاد ہے ہم نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ انڈیا بڑا باریک ہوتا جا رہا ہے، بڑی محبت پیار اس کو، اس کی باتوں سے چھلکنا، مذاکرات کی باتیں بھی. ہاں. اس وقت بھی انڈیا میں کوئی ٹریک 2 کی شکل کی ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. 2-3 ایکٹیویٹیز جیسے میں نے پہلے کہا ہو رہی ہے، جن میں ایک ایسا فورم جس پہ آسمہ جہانگیر بھی سپیچ فرما رہی ہیں، 1-2 اور لوگ ہیں کوئٹہ کے، 1-2 اور پاکستانیوں کا تذکرہ ہے اس میں، میں نے ڈاکیومنٹ دیکھی ہے، جس میں ایک سیشن کا عنوان ہے کہ اٹانومی فار کشمیر اینڈ بلوچستان. لو بتاؤ کیسی بے وقوفوں والی بات ہے یار. کشمیر میں تو 1,00,000 بندہ مر چکا ہے، 1,00,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں اب تو تک. بلوچستان میں یہ حرب یار مری کے کہنے پہ شروع ہو جائیں گے. واہ جی واہ. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں کی سچویشن آئیڈینٹیکل ہے ہی نہیں کسی بھی اینگل سے نہیں ہے سر. لیکن سر اس سارے پیس پروسیس کو کون ڈیریل کرتا ہے؟ وہی جو ایکسٹریمسٹ ہیں دونوں طرف، ہاکس ہیں جو، وہ ہاکس تو کہنا میں سمجھتا ہوں ہاکس کی توہین ہے. یہ ایکسٹریمسٹس ہیں، ہنود و یہود گروپ. ہاں جس طرح انڈین اسٹیبلشمنٹ میں اور انڈین سوسائٹی میں ایک خالص کٹڑ اینٹی مسلم اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے نا، اسی طرح ایک یہاں پاکستان میں بھی ہنود و یہود گروپ ہے. وہ ہر وقت یہ سمجھتا ہے کہ سازش ہو رہی ہے
पाकिस्तान के खिलाफ। और उनकी खुद भी ये ख्वाहिश होती है कि शाम के 6 बजे तक ना जाके लाल किले पे झंडा लगाएं पाकिस्तान। हाँ, अब इन हालात में तुम लाल किले पर झंडा लगाना चाह रहे हो। जबकि सुई गैस का चूल्हा ऑन करके तीली जलाएं तो चूल्हा आगे से हंसने लग जाता है। एक तबका जो इसी हनूदो यहूद क्लब का रिएक्शन है, ये सो कॉल्ड जो एनजीओ ज़दा क्लास है, वो इस रिएक्शन में बाकायदा खौफ करती रहती है हमें। वही बड़ी एंडकों वाले और छोटे मुंहों वाले लोग। हम अक्सर तस्करा भी पहले भी कर चुके हैं इसी शो में कि इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत पावरफुल है। नो, इंडिया के साथ नहीं लड़ना चाहिए। इंडिया इज बिग। इंडिया तो इतना बड़ा इंडिया, तौबा तौबा। तो पैदल तो नहीं बंदा फिर सकता। बंदा पूछे पैदल तो बंदा नारोवाल नहीं फिर सकता। ये कौन सी मिसाल दे रहे हो? इंडिया में तो समोसों की इतनी ज्यादा वैरायटी है, ओ टू मच। समोसों की? यस, अबाउट 600 काइंड्स ऑफ समोसाज। 600? यू नो, समोसा से मुझे याद आया लालू प्रसाद। उसने अपने जलसे में नारा लगाया था, क्या? जब तक समोसे में आलू रहेगा, पटने बिहार में लालू रहेगा। किस कदर पैथेटिक स्लोगन था उसका। ऐसे नहीं कहते किसी को। क्यों? इंडिया के साथ तुम बात करते हो मुतक्का लगाने की, उधर तो देखो फिल्म इंडस्ट्री उनकी देखो। क्या है? सलमान खान देखा है? इतने बड़े डॉलर्स हैं उसके। तो और क्या, सर्दियों में भी वो कमीज नहीं पहनता, इतना बहादुर है। ओ गुड, बड़ा दिलेर है वो। अच्छा। यस, शाहरुख देखा है कभी? हाँ, देखा है। फिल्म में देखा है, तुम सामने देखो तुम्हारी, ओ शाहरुख इतना क्यूट लगता है। ये कौन सी क्लास है? ये वो क्लास नहीं है जो मैं कह रहा था। उसको देखो, वो जो सिंह इज किंग बना था। जी अक्षय। हाँ, कितना वो मैनली है, देखा तुमने उसको? क्या मुंह बेशक उसका गोडी करने वाले रामबे जैसा है, मगर लगता है वो पूरा जवान आदमी लगता है। पॉलिटिक्स में देख लो कैसी कैसी पर्सनैलिटीज है। चिदम्बरम देखा? आई लव चिदम। ऐसी पर्सनैलिटी है। लोग कहते हैं उसका बुझी स्त्री जैसा मुंह है, मुझे तो नहीं लगता। लालू प्रसाद देखो, जिसका तुम जिक्र कर रहे थे। क्या है उसको? अब कितना क्यूट बोलता है। बहुत ज्यादा सर्दी में बंदा सिर्फ कच्छा पहन ले तो इस तरह की आवाजें निकलती हैं। इतना क्यूट है वो लालू। दिलेर मेहदी देखो, उनका सिंगर, उसके सर पे कितना वेट है, फिर भी इतनी ऊंची छलांगे लगाता है। ये क्या मयार तो फिर तुम क्यों बोलते हो दिलेर जी की बातों में? चलो, इतने पप्पू से, इतने मासूम से, ऊपर से इतना अच्छा वो गाउन पहना होता है। मुगलों का हाथी पंचर होता था ना, तो उनका मुंह इस तरह का होता था। हाथी पंक्चर किस तरह होता है? तुमने कभी बैठा हुआ हाथी देखा है? हाँ, देखा। तो वो पंचर होता ही तो बैठता है, फिर उसमें हवा भरे तो फिर खड़ा होता है बेचारा। तुम्हें क्या पता हो? राहुल गांधी देखो उनका जरा। ओहो, उसको क्या? कितनी तेज अंग्रेजी बोलता है। चोर अंग्रेज को छितर पड़े तो इतनी तेज बोलता है वो। तुम उनका जर्नैल देखो, दीपक कपूर, कितनी उसने कूल बातें की हैं अबाउट चाइना एंड पाकिस्तान। कितना दिलेर आदमी है वो। क्या दिलेरी दिखाई? तुम्हें पता नहीं है वो कितनी तेज खोती रेडी चलाता है। We'll take a break. Stay with us.